تو ایوب کیا کہہ رہا ہے 10:1 میں میری روح میری زندگی سے بیزار ہے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی سے، کوئی بھی ان کی لائف ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے بزنس سے بیزار ہو چکا ہے، جاب سے بیزار ہو چکا ہے، مطلب تھک جانا، ہار جانا، ایسے لوگ بچتے ہیں، ایسے جو بیزار ہو چکے ہیں اپنے آپ سے، جس کو نفرت ہو رہی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا، کب تک، کیا کروں، تھک گیا، ہار گیا، پست ہو گیا، بالکل اس کو ایسا لگتا ہے میرے جیسا کوئی نکما ہے ہی نہیں۔ اس دنیا کی بھیڑ میں چلتے چلتے پیسے کی دوڑ میں وہ بہت آگے نکل گیا پر پیسہ ملا نہیں، وہی ٹوٹی جان ہے، وہی شکستہ جان ہے، انہی لوگوں کو تو ضرورت ہے، وہی لوگ جکڑے ہوئے ہیں پریشانیوں میں، الجھنوں میں، سکسیسفل نہ ہونا، ڈپریشن میں، انہی لوگوں کے پاس جاؤ، دباؤ میں، فیلئر ہونا، شرمندگی کا سامنا، ذلت کا سامنا، لوگوں کی باتوں کا سامنا، ان لوگوں کے پاس جاؤ۔ کیا کہتی بائبل؟ خدا کرو مجھ پر ہے، کیا کر جا کر شکستہ دلوں کو، ایسے دلوں کو جو میں نے ابھی بتائے ہیں، ایسے دلوں کو تسلی دے جا کے، ایسے دلوں کو وچن سنا جا کے، ایسے دلوں کو تسلی کس کے لیے؟ ٹوٹی جان کے لیے، شکستہ روحوں کو کہتا ہے تسلی دو، قیدیوں کو، کیونکہ اب وہ اس لیول پر، مان لو ایک بندہ جو ہے وہ اس کا سب کچھ چل رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے، وہ کبھی بھی اس حالت میں نہیں آئے جو حالت بائبل بتا رہی ہے ٹوٹی جان کی، وہ کبھی بھی اس حالت میں ہو سکتا۔ ہاں ایک بندہ بہت امیر ہو سکتا ہے، اس کا سب کچھ صحیح چل رہا ہے، پر اس کی لائف میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی، ہو سکتا اولاد نہ ہو، ایسی بیماری ہو جس کے باعث وہ اندر سے ٹوٹا ہو، اس کو وہاں پکڑو۔ ہاللیلویا۔ کلام کے مطابق ریپینٹنس ہوگی، خدا کے مطابق ریپینٹنس ہوگی تو آپ خدا کو جان پاؤ گے، خدا کی محبت آپ کے اندر آ پائے گی، آپ سمجھ پاؤ گے کہ زندہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ محبت تبھی تو پیدا ہوتی، تبھی تو آپ کے اندر محبت آئے گی جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ زندہ خدا کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔